اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ آل عمران پارہ نمبر 4۔ وما اصابکم یوم التقی الجمعان فبإذن اللہ، اور وہ مصیبت جو پہنچی تھی تمہیں اس روز جب مقابلہ کو نکلے تھے دونوں لشکر، فبإذن اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مقصد یہ تھا کہ دیکھ لے اللہ تعالیٰ مومنین کو، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور دیکھ لے جو نفاق کرتے تھے ان کو، وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور کہا گیا ان سے آؤ لڑو اللہ کی راہ میں، اَوِ ادْفَعُوا، یا بچاؤ کرو اپنے شہر کا، قالوا، وہ بولے، لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ، اگر ہم جانتے کہ جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہاری پیروی کرتے، ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، وہ کفر سے زیادہ اس روز قریب تھے بنسبت ایمان کے، یقولون، کہتے ہیں، بافواہہم، اپنے منہوں سے، ایسی بات ما لیس فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں، الذین، اور وہ لوگ، قالوا، جنہوں نے کہا، لإخوانہم، اپنے بھائیوں کے بارے میں، وقعدوا، حالانکہ وہ بیٹھے تھے، لو، اپنے گھروں میں خود، لو اطاعونا ما قتلوا، کہ اگر وہ ہمارا کہا مانتے تو نہ مارے جاتے، قل، فرما دیجئے، فادرؤا عن انفسکم الموت، ذرا دور تو کر کے دکھاؤ اپنے آپ کو موت سے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، ولا تحسبن الذین قتلوا، اور ہرگز یہ خیال نہ کرو کہ جو قتل کیے گئے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، امواتا، وہ مردہ ہے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے ہاں رزق دیے جاتے ہیں، فرحین، شاد ہیں، خوش ہیں، بما آتاہم اللہ من فضلہ، ان نعمتوں سے جو عنایت فرمائی انہیں ان کے رب نے اپنے فضل سے، وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ، اور خوش ہو رہے ہیں اس وجہ سے، لم یلحقوا، جو بھی نہیں آ ملے، بہم، ان سے، من خلفہم، ان کے پیچھے رہ جانے والے، اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ نہیں ہے خوف ان پر اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، یستبشرون، خوش ہو رہے ہیں، بنعمت من اللہ، اللہ کے فضل اور نعمت پر، وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا اجر ایمان والوں کا، الذین استجابوا، اور جنہوں نے لبیک کہا، للہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر، من بعد ما اصابہم القرح، اس کے بعد کہ لگ چکا انہیں گہرا زخم، للذین احسنوا منہم، ان کے لیے جنہوں نے نیکی کی ان میں سے، واتقوا اجر عظیم، اور تقوی اختیار کیا اجر عظیم ہے، الذین، یہ وہ لوگ ہیں، قالا، جو جب انہوں نے کہا، لہم الناس، انہیں لوگوں نے، ان الناس قد جمعوا لکم، کہ بلا شبہ کافروں نے جمع کر رکھا ہے تمہارے لیے بڑا سامان اور بڑا لشکر، فاخشوہم، سو ڈرو ان سے، فزادہم ایمانا، تو اس دھمکی نے بڑھا دیا ان کے جوش ایمان کو، وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور انہوں نے کہا ہمیں اللہ تعالیٰ اور وہ بہترین کارساز ہے، وہی کافی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر سورہ آل عمران، آیت نمبر 165 166۔ اولما اصابتکم مصیبت، کیا جب تمہیں کوئی پہنچی مصیبت، غزوہ احد کا یہاں بیان کیا جا رہا ہے، اس پیرائے میں یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ تمہیں میدان احد میں تکلیف پہنچی کہ تم میں سے 70 شہید ہوئے، جبکہ میدان بدر میں کفار کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 گرفتار ہوئے، تو کفار کا نقصان تو دگنا ہوا۔ اس پر فرمایا کہ جب تمہیں میدان احد میں ایسی تکلیف پہنچی جس سے دگنی تکلیف تم کافروں کو میدان بدر میں پہنچا چکے ہو، تو تم کہنے لگے کہ ہمیں تکلیف آ گئی، جبکہ ہم مسلمان ہیں، سید المرسلین کے پاس تشریف فرما ہے۔ اس پر انہیں جواب دیا کہ اے حبیب، ان سے فرما دو اپنی طرف سے آئی، یہ تکلیف تمہاری اپنی طرف سے آئی ہے، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور تاکہ منافقوں کی پہچان کروا دے۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کے نقصان اٹھانے کی حکمتوں کو متعدد مقامات پر بیان فرمایا گیا کہ جس میں بڑی حکمت مسلمانوں اور منافقوں کے درمیان
امتیاز ظاہر کرنا ہے۔ چنانچہ یہاں پر بھی فرمایا گیا مسلمان لشکر کو میدان احد میں اس لیے تکلیف پہنچی تاکہ اللہ عز و جل لوگوں کو منافقوں کی پہچان کروا دے، کیونکہ منافقوں کی یہ حالت تھی کہ جنگ احد شروع ہونے سے پہلے جب منافقوں سے کہا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جہاد کرو یا صرف ہمارے ساتھ مل کر ہماری تعداد بڑھاؤ، جس سے ایک قسم کا دفاع مضبوط ہوگا، تو یہ منافق کہنے لگے کہ اگر ہم اچھے طریقے سے لڑنا جانتے یا کہنے لگے کہ اگر ہم لڑائی کو صحیح طریقے سے سمجھتے تو ضرور تمہارا ساتھ دیتے۔ ان منافقین کے بارے میں فرمایا گیا در حقیقت اس دن اپنے ظاہری ایمان کی نسبت کھلے کفر کے قریب تھے۔ یہ اپنے منہ سے وہ باتیں کہتے جو ان کے دلوں میں نہیں تھی، یعنی یہ منہ سے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن ہم جنگ کرنا نہیں جانتے، لیکن دل میں یہ بات کہتے کہ کفار کو اپنا دشمن نہ بناؤ، مسلمانوں کو ان کے ہاتھوں سے تباہ ہونے دو۔ الذین قالوا لاخوانہم، جنہوں نے اپنے بھائیوں کے متعلق کہا، منافقین نے احد میں شہید ہونے والوں کے بارے میں کہا کہ اگر یہ لوگ ہماری بات مان لیتے اور ہماری طرح گھر بیٹھے رہتے تو نہ مارے جاتے۔ ان کے جواب میں فرمایا گیا کہ اگر تم سچے ہو تو اپنے سے موت کو دور کر کے دکھاؤ، یقیناً موت تو بہرحال آ کر ہی رہے گی۔ ہاں آدمی گھر میں چھپ کر بیٹھ جائے تو یہ کہنا سراسر غلط ہے۔ اگر یہ لوگ ہماری بات مان کر جہاد میں نہ جاتے تو نہ مارے جاتے۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اس پر خوش ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے۔ شہداء کرام کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم، انعام و احسان، اعزاز و اکرام اور موت کے بعد اعلیٰ قسم کی زندگی میں دیے جانے والے پر وہ خوش ہیں، نیز اس پر خوش ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا مقرب بنایا ہے، جنت کا رزق اور ان کی نعمتیں عطا کی اور جنت کی منزلیں حاصل کرنے کے لیے شہادت کی توفیق عطا فرمائی۔ نیز وہ اس بات پر خوش ہیں، خوشی منا رہے ہیں کہ ان کے بعد دنیا میں رہ جانے والے ان کے مسلمان بھائی دنیا میں ایمان اور تقوی پر قائم ہیں، اور جب وہ شہید ہو کر ان کے ساتھ ملیں گے تو وہ بھی ان کے کرم نوازوں کو پائیں گے اور قیامت کے دن امن کو چین کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ الذین استجابوا للہ ورسولہ، اور وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر حاضر ہو گئے۔ شان نزول، جنگ احد سے فارغ ہونے کے بعد جب ابو سفیان اپنے ہمراہیوں کے ساتھ روحا نامی جگہ پر پہنچا تو انہیں افسوس ہوا کہ وہ واپس کیوں آ گئے، کیونکہ مسلمانوں کا بالکل خاتمہ ہی کیوں نہ کر دیا۔ یہ خیال کر کے انہوں نے پھر واپس ہونے کا ارادہ کیا تو تاجدار رسالت نے ابو سفیان کے تعاقب کے لیے روانگی کا اعلان فرما دیا۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت جن کی تعداد 70 تھی، جنگ احد کے زخموں سے چور تھے، حضور اقدس کے اعلان پر حاضر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جماعت کو لے کر ابو سفیان کے تعاقب میں روانہ ہو گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حمراء الاسد نامی جگہ پر پہنچے، مدینہ منورہ سے 8 میل کے فاصلے پر ہے، وہاں معلوم ہوا کہ مشرکین خوفزدہ ہو کر بھاگ گئے ہیں۔ اس واقعہ کے متعلق پھر یہ آیت نازل ہوئی۔ الذین قال لهم الناس، یہ وہ لوگ ہیں جن سے لوگوں نے کہا۔ شان نزول، جنگ احد سے واپس ہوتے ہوئے ابو سفیان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار کر کہہ دیا کہ اگلے سال ہماری آپ کے مقام میں بدر میں جنگ ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں فرمایا انشاءاللہ۔ جب وہ وقت آیا اور ابو سفیان اہل مکہ کو لے کر جنگ کے لیے روانہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں خوف ڈالا، انہوں نے واپس ہونے کا ارادہ کیا۔ اس موقع پر ابو سفیان کی نعیم بن مسعود سے ملاقات ہوئی جو عمرہ کرنے کے لیے آیا تھا۔ ابو سفیان نے اس سے کہا اے نعیم، اس زمانہ میں میری لڑائی مقام بدر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ طے ہو چکی ہے۔ اس وقت مجھے مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ میں جنگ میں نہ جاؤں بلکہ واپس چلا جاؤں، لہٰذا تم مدینے جاؤ اور حکمت و تدبیر کے ساتھ مسلمانوں کو میدان جنگ میں جانے سے روک دو، اس کے عوض میں تجھے 10 اونٹ دوں گا۔ نعیم نے مدینہ پہنچ کر دیکھا کہ مسلمان جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر ان سے کہنے لگا کہ تم جنگ کے لیے جانا چاہتے ہو؟ اہل مکہ نے تمہارے لیے بڑے لشکر جمع کیے ہیں، خدا کی قسم تم میں سے ایک بھی سلامت نہ پلٹے گا۔ حضور سید المرسلین نے فرمایا خدا کی قسم میں ضرور جاؤں گا چاہے میرے ساتھ کوئی بھی نہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 70 صحابہ کرام کو ساتھ لے کر حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ہوئے روانہ ہوئے اور بدر میں پہنچے۔ وہاں 8 دن قیام کیا، مال تجارت کے ساتھ تھا، اسے فروخت کیا اور خوب نفع ہوا۔ پھر سلامتی کے ساتھ مدینہ طیبہ واپس آئے اور جنگ نہیں ہوئی، چونکہ ابو سفیان اور اہل مکہ خوف زدہ ہو کر مکہ مکرمہ کو واپس ہو گئے۔ اس واقعے کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ اس واقعہ کو بدر صغریٰ کا واقعہ بھی کہتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔